الحمد للہ العلی الولی الکبیر القدیر الرحیم العظیم الکریم المتعال والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الہاشمی القرشی المطلبی الفرید الجمال وعلی آلہ واصحابہ اولي الصدق والقوة والعزة والشوكة والمجد والكمال والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں یتیموں کے ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، مقتدر واجب الاحترام علماء اکرام اور بالخصوص مجموعی طور پر بزم علماء پاکستان جوہر آباد کے عظیم علماء حضرت علامہ مولانا محمد یونس سیالوی صاحب، برادرم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد حامد رضا چشتی صاحب، برادرم حضرت علامہ مولانا محمد عنایت اللہ جلالی صاحب، اور محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد عبدالرشید صاحب، اور محترم جناب قاری محمد اسلم چشتی گولڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم دین کورس کا آج 29واں اور آخری پروگرام ہے. کچھ چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے یکم رمضان المبارک سے آج تک تسلسل کے ساتھ پروگرام کے اندر شرکت کی. اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت اور کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. آج کا عنوان ہے اسلام کی یکتائی. اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بیان کر کے سمجھ کر سمجھا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین، پہلے بھی محترم المقام صاحبزادہ سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب قادری نے
آپ کو یہ بتلایا کہ یہ تسلسل جو آج 15 سال تک پہنچا ہے، اس کے 14 سال غوثیہ مسجد درود و سلام والی اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہاں پہ اگرچہ پہلا سال ہے، آپ حضرات کی یہ محبت اور آپ حضرات کی یہ تعاون کا یہ انداز، یقیناً بہت اچھے انداز میں آپ نے یہاں پہ شرکت کی۔ یہ 15 سالہ تسلسل میری اس میں ذاتی کوئی جو ہے کوشش یا اپنے طور پر کوئی طاقت صرف نہیں ہوئی۔ یہ جتنا کام ہے بدنی طاقت سے تھوڑا اور مدنی طاقت سے زیادہ چلتا ہے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو فیض ملتا ہے اس کی تو فیض ہی یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کار خیر میں جتنے حضرات دعا کے انداز میں بھی شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اسلام کی یکتائی یہ موضوع ہم آخر پہ ہر سال اسلام کے حوالے سے اسی واسطے رکھتے ہیں کہ پچھلے 29-28 جو موضوع ہیں ان سب کا خلاصہ ایک موضوع کے اندر جمع کر کے آپ حضرات تک پہنچایا جا سکے، چونکہ اسلام سے ہی نکلنے والے پھوٹنے والے چشمے جو ہر موضوع کے اندر ہم نے مختلف انداز کے اندر بیان کیے، اسی میں سے ایک حصہ اسلام کی یکتائی کا ہے۔ اسلام کی یکتائی کا مطلب یہ ہے کہ مذاہب اور بھی ہیں، دیگر مذاہب بھی جو اور لوگوں کے پاس ہیں، لیکن اللہ کریم جل شانہ نے جو مذہب اسلام کو شان عطا فرمائی وہ ایسی شان ہے جو سب سے یکتا اور منفرد نظر آتی ہے۔ اسلام جہاں پہ بھی جس انداز میں بھی ہم دیکھتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے نکھرا ہوا اور ایک دوسرے مذاہب سے جو ہے منفرد انداز کے اندر اسلام ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ عظمت وہ مقام جو رب ذوالجلال نے اس اسلام کو دی، یقیناً ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے اندر بھی بڑی واضح ہے کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے بتا دیا کہ رب کو پسندیدہ اگر دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ لیکن یکتائی کے حوالے سے چند چیزیں وہ آپ حضرات تک پہنچانی ہیں کہ جن صفات کے اندر اسلام ہمیں باقی مذاہب سے بالکل نکھرا ہوا اور یکتا انداز کے اندر نظر آتا ہے۔ میں بغیر تمہید کے بات کو سٹارٹ کر رہا ہوں۔ اسلام کی یکتائی میں جو پہلی صورت ہمیں نظر آتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو دیگر مذاہب ہیں ان مقامات پہ ہم دیکھیں تو اسلام ہمیں اعتدال کے لحاظ سے دیگر مذاہب میں یکتا نظر آتا ہے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں جو یہود تھے وہ اس طرف چلے گئے کہ انہوں نے سمجھا کہ عیاشی، مادہ پرستی اور دنیاوی معاملات میں کھل کر شامل ہو جانا یہ ان کا دین تھا، اور عیسائیوں نے دنیا سے بالکل بے رغبت ہو کر دنیا چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر کے اپنے آپ کو سمجھا کہ یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام عطا فرمایا، رب ذوالجلال نے جس اسلام کی وجہ سے ہمیں مسلمان ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اس اسلام کا یہ مقام ہے کہ اسلام فقط مادیت کا درس نہیں دیتا، اسلام فقط روحانیت کا درس نہیں دیتا، اسلام نے جو پیغام ہمیں عطا فرمایا ہے اس پیغام کو اگر ایک جملے میں دیکھنا ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں دعا بھی یہی سکھائی کہ اے اللہ رب کی بارگاہ سے مانگو تو یوں مانگو، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا اور آخرت دونوں کو یکجا کر کے، مادیت اور روحانیت کو جمع کر کے ایک ساتھ لے کر چلنے کے لحاظ سے ہمیں اسلام دیگر مذاہب میں یکتا نظر آتا ہے۔ شروع میں بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے دونوں معاملات کو کیسے جمع کیا اور کس انداز میں اکٹھا کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان حرم پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین سے جا کے سوال کرتے ہیں۔ کچھ حضرات گئے اور انہوں نے جا کے سوال کیا اور پوچھا کہ بتائیے کہ رات کے معمولات شریف حضور علیہ السلام کے کیا ہیں؟ دن کو ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے زیارت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کس انداز میں بسر ہوتا ہے۔ ہمیں بتائیے، ازواج مطہرات سے پوچھا گیا کہ رات کی عبادت کا معاملہ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ جب انہوں نے پوچھا فلما اخبروا
جب ان کو بارگاہ مصطفیٰ یعنی حرم پاک سے ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے یہ بتلایا کہ سرکار کی عبادت اتنی ہے، سرکار کا آرام فرمانا اتنا ہے، بڑی توجہ سے سننا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے سنا تو انہوں نے اپنے انداز میں یہ سوچا کأنہم تقالوہا، انہوں نے سمجھا کہ یہ عبادت جو سرکار کر رہے ہیں یہ تو ان کے مقام اور منصب کے اعتبار سے ہے، اور ہم ہیں چھوٹے بہت، ان کو محنت زیادہ نہیں چاہیے، وہ تھوڑا کوشش کر کے بھی بہت بڑا درجہ پا سکتے ہیں، ہم ہیں چھوٹے لہٰذا ہمیں محنت زیادہ چاہیے، کہ سرکار نے عبادت میں تھوڑا وقت دیا ہے کہ وہ بڑی ذات ہے، ان کا مقام بڑا ہے، ان کو اتنی کوشش کی ضرورت نہیں، ہم ہیں چھوٹے، تو تقالوہا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کا یہ جملہ آج بھی اہل سنت و جماعت کی فکر کی نشاندہی کر رہا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ اگرچہ عبادت میں سرکار کا وقت رات کی وقت تھوڑا ہے، لیکن کہا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے مصطفیٰ اور کہاں ہے ہماری ذات، کہاں ہے ان کا مقام اور کہاں ہے ہمارا جو ہے انداز، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ ہے عقیدہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا۔ لیکن یہ سوچ کر انہوں نے جو اپنے طور پر اپنے لیے ایک تسلسل شروع کیا کہ آئندہ ہم کیسے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے قال احد، ان میں سے ایک کہنے لگا اما فانی اصلی اللیل ابدا، سرکار تھوڑا ٹائم دیتے ہیں تو یہ تو ان کی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے، میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، ساری رات، میں رات بھر سیکنڈ اور منٹ کے اعتبار سے بھی آرام نہیں کروں گا، ساری رات نماز پڑھوں گا۔ وقال آخر انا اصوم الدہر، دوسرے نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھتا رہوں گا، مطلب یہ کہ میں ساری زندگی روزہ لگاتار رکھوں گا، دوسرے نے یہ ارادہ کر لیا۔ اور تیسرے یہ کہنے لگے اما انا اعتزل النساء، میں زندگی بھر عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، مطلب نکاح بھی نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے اپنا جو ہے سسٹم بنا لیا اور ارادہ فرما لیا۔ اب یہ ان کی پلاننگ تھی، ان کی یہ سوچ اور فکر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اب پیر و مرشد کا یہ کام ہوتا ہے کہ جہاں سے مرید کو تربیت کی ضرورت ہو، پیر و مرشد کا کام ہے وہاں پہ تربیت کرے، استاد کی ڈیوٹی ہے کہ وہاں پہ راہ ہدایت کی طرف ان کو سیدھا کرے۔ یہاں پہ جب معاملہ سوچ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے یہ ظاہر کی، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، پیغام بھیج کر ان کو اپنی بارگاہ میں بلاتے تو یقیناً آ جاتے کہ نہیں؟ اور بولیے، ہم جیسے سینکڑوں سالوں بعد اگر حضور کے بعد آئے اور حضور کے نام پہ آپ کو بلایا، آپ سارے گھر کی اپنی مصروفیات سونا چھوڑ کے آ گئے، تو اگر تاجدار مدینہ بلاتے صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً صحابہ آتے۔ لیکن یہ ہے وہ انداز جو بریلی کے امام نے کہا تھا، خود پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، کہ جن کو پیاس ہو پہنچ کر ان کی پیاس بجھاتے ہیں۔ اور مرشدین کو یہ سبق دیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پہنچی تو فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، اللہ کے رسول خود ان کے پاس تشریف لے کے گئے، سرکار وہاں پہ پہنچے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تمہارے بارے میں مجھے یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ تم میں سے ایک نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری رات جاگ کر عبادت کروں گا، اور ایک یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں نکاح بھی نہیں کروں گا، کیا تم نے ایسا کہا؟ سرکار کو خبر تھی، لہٰذا مزید جو ہے ان کی زبان سے اقرار کرایا، انہوں نے کہا، عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا کہا۔ اب اس مقام پہ دیکھیے اسلام کی اعتدال پسندی اور اسلام کے مزاج کے اندر جو انداز ہے یکتائی کا، کہ دونوں چیزیں، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، مادیت بھی ہے روحانیت بھی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے امتیوں کو، اپنے اصحاب کو تربیت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ انی لاشقاکم للہ واتقاکم من اللہ، فرمایا خدا کی قسم
تم سب میں سے رب سے زیادہ ڈرنے والی ذات بھی میں محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ جملہ بھی بڑا پیارا ہے۔ تھوڑے ہم اکڑ جاتے ہیں کہ ہمیں خوف ہی نہیں ہے اللہ کا، یا ہمیں خوف ہی نہیں ہے آخرت کا۔ یہ ہے بیان مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار نے فرمایا ڈرتے تم بھی ہو رب سے، لیکن جتنا میں ڈرتا ہوں میرے جتنا خوف کسی کے پاس نہیں۔ وَأَتْقَاكُم مِّنَ اللَّهِ، سب سے بڑا متقی بھی فرمایا میں ہوں۔ یہ اپنی تعریف اپنی زبان پہ نہیں، جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ اپنا مقام بتانا یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ جہاں پہ کسی کو سمجھانا مقصود ہو تو سرکار نے بتایا کہ میں تم سب سے زیادہ متقی بھی ہوں، تم سب سے زیادہ خشیت بھی رکھتا ہوں۔ ساتھ کیا فرمایا؟ لَٰكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، فرمایا میرا انداز یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطاری بھی فرماتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں پلاننگ کی کہ میں ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں۔ یعنی میرے دین کے اندر، میری شریعت کے اندر ساری زندگی روزے رکھ لینا یہ نہیں، روزہ رکھتا بھی ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں۔ اور آگے کیا کہا؟ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سو بھی جاتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ نماز بھی ہے، نیند بھی ہے، آرام بھی ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَتَزَوَّجُ نِسَاءَ، فرمایا میں تم سب کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، نبیوں کا نبی ہوں، سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہوں۔ لیکن نکاح میں نے بھی کیے ہیں، شادیاں میں نے بھی کی ہیں، لہٰذا تمہیں یہ کس نے کہا کہ تم یہ سوچو؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، آرام بھی فرماتا ہوں، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اور نکاح بھی کر لیتا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا یہ ہے میری راہ جو اسلام کی اعتدال پسندی ہے کہ دونوں چیزیں ہیں۔ فرمایا جس نے میری راہ سے منہ پھیرا پھر وہ قیامت کے دن میرے دربار میں نہ آئے، کسی اور کا منہ جا کے دیکھے۔ میرا راستہ یہ ہے جو میں بتا کے جا رہا ہوں، یہ ہے پہلے نمبر پر جو اسلام کی یکتائی ہے، جس میں اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا۔ دوسرے نمبر پر چونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں اختصار کے ساتھ مختصر کر کے جو ہے چلتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین اسلام میں یکتائی کا، منفرد ہونے کا، نکھرے ہوئے ہونے کا انداز ہے، وہ یہ ہے کہ نجات آخرت میں بچ جانا، اس نجات کا سلسلہ کسی اور کے معاملے پہ نہیں رکھا۔ یہودی اور نصارہ کا عقیدہ میں بتاتا ہوں، پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم تو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، بس کسی نے جانا بھی ہوا تو بس کوئی چند دن ہی چلے گئے تو چلے گئے، لیکن نہیں، دوزخ میں نہیں۔ جو یہودیت پہ آ گیا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے یہ نام ہی نیٹ کہ ہمارا نام جس کے ساتھ لگ گیا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ عیسائیوں نے نظریہ کفارہ کا بنا لیا۔ کفارے کا نظریے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سوچ قائم کر لی کہ جو شخص عیسائی ہے اور عیسائی مذہب کے اندر داخل ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ سوچ بنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ معاذ اللہ پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، ہمارے نزدیک تو وہ زندہ ہیں نا، آسمانوں پہ ہیں، قیامت کے قرب میں تشریف لے کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا چونکہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ہماری طرف سے ساری تکلیفیں ہمارے پیغمبر نے اٹھا لیں، لہٰذا ہم زندگی میں جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا، ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ مطلب ان کی زندگی میں بگاڑ آ گیا۔ جب زندگی میں یہ ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ہم سے کسی نے حساب بھی نہیں لینا، ہم سے کسی نے جو ہے معاملات کے حوالے سے پوچھ گچھ ہی نہیں کرنی، تو پھر زندگی خراب ہوئے گی، کردار جو ہے برباد ہو جائے گا، بے لگامی والی صورت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جب اسلام نے ان کا رد کیا، اسلام نے کیا کہا؟ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، فرمایا جس نے بھی برائی کا ارتکاب کیا اور اس کی زندگی کے اول لمحے سے لے کے آخر تک سارے کا سارا پیریڈ برائی کے اندر ہی مبتلا رہا، مطلب اس نے اتنی بھی تکلیف نہیں کی کہ کلمہ بھی پڑھ لے، فرمایا اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ رب نے بتا دیا میں پوچھوں گا، میں سوال کروں گا، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی، رب نے بھی کی، اور اتنی انداز میں کی، فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ،
ذرہ برابر نیکی ہوگی تو وہ بھی رب ذوالجلال تمہیں اس کا بدلہ بھی دے گا، اور ذرہ برابر برائی ہوگی تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ نظریہ نہ رکھنا کہ ہمارے نبی نے تکلیفیں اٹھا لی تو ہماری جان چھوٹ گئی۔ اسلام نے نجات کے اعتبار سے بھی جو انداز اپنایا وہ اس کا یکتا انداز ہے۔ اسلام نے جو ہمیں جو ہے سلسلہ عطا فرمایا، اس کے بعد جو اگلے نمبر پر مقام ہے وہ ہے کہ جو دین رب ذوالجلال نے آپ کو مجھے خوش قسمتی سے عطا فرمایا، جس کے نام سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کی یکتائی کا انداز یہ ہے کہ جب سے اعلان نبوت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 23 سالہ جو مختصر دور تھا جس میں محنت کی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس محنت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کے گئے، پچھلی امتوں میں دین تبدیل کیا گیا، دین میں تبدیلیاں کی گئیں، لیکن اس امت کو جو قرآن ملا اس کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے لے لیا۔ قیامت آ جائے گی، پورے قرآن کا بدلنا دور کی بات ہے، کوئی ایک آیت بھی نہیں بدل کے دکھا سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور صرف ایمان و یقین کی حد تک نہیں، پریکٹیکلی لائف کے اندر بھی غیر مسلم جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا وہ بھی اس بات پر اقرار کرنے لگے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا حرف حرف رب ذوالجلال کا اتارا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنہوں نے مقابلے کے لیے میدان لگائے وہ میدان میں کامیاب نہیں ٹھہر سکے، ان کو میدان چھوڑنا پڑا، میدان ہارنا پڑا، اور ان کو کہنا پڑا کہ یہ ایک ایک سطر رب ذوالجلال جل شانہ کی طرف سے ہے۔ قیامت آ جائے گی، جو پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے وہ محفوظ رہے گا، یہ دین اور شریعت کا پیغام۔ اور اپنے ظاہری حیات طیبہ کے آخری سال میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سبق پڑھا کے گئے، کیا فرمایا؟ واللہ لا خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا میں جو 23 سال عرصے میں توحید کے کلمہ طیبہ کے سبق پڑھا کے جا رہا ہوں، فرمایا مجھے نہیں خطرہ یہ دنیا سینکڑوں سال رہے یا ہزاروں سال رہے، فرمایا مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ فرمایا جو سبق میں نے پڑھا دیا ہے، قیامت آ جائے گی میری امت کلمہ توحید کو نہیں چھوڑے گی۔ آج دیکھ لو یہی انداز، عمل میں کہیں کمزوری ہو تو وہ ہو، سستی ہو تو وہ ہو، لیکن کسی مزدور سے مزدور بندہ، غریب سے غریب بندہ، اس کے سامنے کروڑوں رکھ دو، منتیں کر کے کہو کہ 1 منٹ کے لیے سجدہ بت کو کر دے، ذرہ برابر بھی ایمان ہوا، اور یقیناً جس نے کلمہ توحید پڑھا اور اس کی چاشنی چکھ لی، وہ اس کروڑوں کی دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار کے کہے گا ایک ہے کعبہ میرا، ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے، میں سجدہ کروں گا تو صرف وحدہ لا شریک جل جلالہ کو کروں گا، کسی اور کو نہیں۔ تو یہ ہے وہ دین کی حفاظت کہ جو سرکار دے کے گئے، اس میں تبدیلی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اس دین کی تحفظ میں حضور کے شاگردوں کا بھی کتنا بڑا کمال ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر بھیجا جنگ کے لیے، جس لشکر کی سربراہی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، جن کی عمر شریف ٹوٹل 16 سال تھی یا 18 سال تھی، چھوٹے سی عمر ہے، اور پورا مسلم فوج کا سربراہ بنا کر مدینے سے باہر لڑائی کے لیے حضور علیہ السلام نے بھیجا۔ ابھی باہر نہیں نکلے تھے، ادھر وصال شریف ہو گیا حضور علیہ السلام کا، ان کو ٹھہرنا پڑا۔ سرکار کے وصال شریف کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت منصب خلافت سنبھالا تو کرسی خلافت پہ بیٹھتے ہوئے امیر المومنین اور اصلی ریاست مدینہ کے امیر نے جو حکم جاری کیا وہ کیا تھا؟ فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجا تھا نا، وہ دیر نہ کرے، اپنے کام پہ جائے جہاں پہ حضور نے بھیجا ہے۔ فوج بھی جائے، فوج کا سربراہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے لشکر کو لے کے جائیں۔ صحابہ مشورے دینے آ گئے، اے ابو بکر لشکر کو ابھی نہ بھیجو، مدینے کی سرحد کو خطرہ ہے، لوگ مرتد ہو رہے تھے، کوئی حملہ کرے گا، مدینے کی سرحد کو نقصان پہنچے گا، ابھی لشکر نہ بھیجو، تھوڑی دیر کر لو، حالات سنورنے دو، قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، مدینہ شریف کی سرحد کو بھی خطرہ ہے، اے خلیفۃ المسلمین لوگ آپ کو شہید کر دیں گے، آپ اپنے تحفظ کے لیے تھوڑا دیر کر لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ بولا
قیامت تک کے لیے ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ اور یہ محنت تھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر مدینے پہ حملہ ہو جائے، میرے دارالخلافہ پہ لوگ حملہ کر دیں، مجھے شہید کر دیا جائے اور مجھے جو ہے موت مجھے قتل کر دیا جائے، شہادت کا جام میں پی لوں، میری لاش مدینے کی گلیوں میں پڑی ہو، کوئی دفنانے والا نہ ہو، کوئی غسل دینے والا نہ ہو، کوئی کفنانے والا نہ ہو، بے گور و کفن میری لاش پڑی رہے، آسمان سے اتر کر پرندے میری بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جائیں۔ ابو بکر اپنی بوٹیاں نچوا سکتا ہے پر حضور کے آرڈر میں دیر کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ان کے شاگردوں کا انداز۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ یہ راہ وہ ہے جس کے ہر قدم پہ رب ذوالجلال نے ہمیں کامیابی ہی عطا فرمانی، اور ہر قدم پہ ہر مقام پہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور قیامت تک یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ یہ اگلا حصہ حفاظت کے لحاظ سے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز عرض کرنی ہے، چوتھے نمبر پر، وہ یہ ہے کہ ہر دین کے معاملات میں سختی اور مشقت تھی، لیکن جو دین رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا اس دین کا ایک ایک لمحہ آسانی پر مشتمل ہے۔ حقیقت بات ہے، دین سارے کا سارا آسان ہے۔ بولیے سارے کا سارا۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فرمایا دین کے معاملے میں میں نے تم پہ کوئی تنگی نہیں بنائی، کوئی مشقت نہیں، کوئی تنگی نہیں دین کے سلسلے میں۔ یہ رب ذوالجلال جل شانہ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا میں کسی کو تکلیف بھی دیتا ہوں تو اس کی طاقت کے حساب سے دیتا ہوں، زیادہ مشقت میں مبتلا نہیں کرتا۔ میں قربان جاؤں اس دین اسلام کی آسانی پر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز سرکار نے نماز بالکل مختصر کر دی، جلدی جلدی نماز پڑھائی۔ جلدی جلدی کا وہ مطلب نہیں جیسے ہماری جلدی ہوتی ہے کہ رکوع بھی پورا نہیں، سجدہ بھی پورا نہیں، وہ پورا کر کے، مطلب پہلے طویل ہوتی تھی، آج مختصر کی تھی۔ سلام پھیرا، میرے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھ لیا یہ ہے دین کی آسانی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آج جلدی نماز کیوں پڑھائی؟ فرمایا سمعت بکاء الصبی فخشیت ان تفتتن امہ، فرمایا نماز پڑھاتے ہوئے مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اب سلام ہو اس دین کی عظمت کو۔ بچہ، بڑا بھی نہیں، بچہ جو ابھی نابالغ ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، جس کا معاشرے میں بظاہر کوئی کردار بھی نہیں ہے، بچے کے رونے کی آواز تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پہ سنی۔ فرمایا میں نے نماز مختصر کر دی، کیوں؟ ڈر لگا کہیں اس کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے، ماں کو خطرہ محسوس ہو جائے گا، ماں کا خیال ادھر نہ چلا جائے کہ میرا بچہ رو رہا ہے۔ اور جس دین میں بچے کی خاطر نماز مختصر ہو جائے، اس دین کو بھی کوئی مشکل کہے تو یہ اس کی اپنی مرضی۔ دین کو رب ذوالجلال نے آسان بنایا۔ ہاں مزاج خراب ہو جائیں تو پھر آسانی بھی مشکل نظر آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کچھ بیماریاں ایسی ہیں، نمک ہوتا ہے نمکین، لیکن بیماری وہ لگ جائے تو نمک جتنا ہی کھاٹتے رہو نمکین نہیں لگتا۔ کچھ بیماری ہیں جس میں شہد بھی کڑوا لگتا ہے، شہد بھی کڑوا لگتا ہے، شہد بھی میٹھا نہیں لگتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شہد میٹھا نہیں ہے، میٹھا ہے، لیکن شہد کڑوا کیوں لگ رہا ہے؟ مزاج خراب ہے، طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے شہد کڑوا لگ رہا ہے۔ اسلام آسان دین ہے، کسی کو سخت لگ رہا ہے تو وہ اپنے مزاج کا علاج کرائے۔ آسان اتنا ہے، پوچھو کربلا والے حسین سے، چٹائیوں پہ، دریوں پہ، قالینوں پہ، پنکھوں کے نیچے، ایئر کنڈیشنوں کے نیچے نماز پڑھنا ہمیں مشکل ہے تو ہمارے مزاج میں کچھ بگاڑ ہے، کچھ بیماریاں ہیں۔ اور اگر مزاج ٹھیک ہو تو پنکھوں کے نیچے چھوڑو، تلواروں کے نیچے بھی سجدہ کرنا کڑوا نہیں لگتا، میٹھا لگتا ہے۔ اور اگر مزاج ٹھیک ہو تو گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرنا اوکھا کجا، نیزے پر بھی تلاوت کرنا آسان لگتا ہے۔ کیوں؟ مزاج ٹھیک ہونا چاہیے، دین آسان ہے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دین کی مشکل ہمیں ہمارے مزاج کی وجہ سے نظر آئی۔ اللہ نے دین کو آسان بنایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا جو ہے ارادہ فرمایا ہے، رب تمہیں تنگی میں نہیں لے کے جانا چاہتا۔ اب اس آسانی کی جھلک تھوڑی سی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دیگر مذاہب کے مقابلے میں۔ دیگر مذاہب میں زکوٰۃ کا چوتھا حصہ زکوٰۃ فرض تھی،
کتنا حصہ؟ چوتھا حصہ 100 میں سے 25 روپے دینے پڑتے، چوتھا حصہ زکوٰۃ کا فرض تھا۔ اور اس امت پہ آسانی کتنی کہ چوتھا نہیں 40واں حصہ زکوٰۃ کا۔ یہ رب ذوالجلال جل شانہ نے آسانی بنا دی، دین آسان کر دیا۔ پچھلی امتوں میں کپڑا پلید ہو جاتا یا بدن پلید ہو جاتا، یہ دیگر ادیان ہیں، دھونے سے نہیں پاک ہوتا تھا، یا کاٹنا پڑتا یا جلانا پڑتا، کاٹنے سے پاک ہوتا یا جلانے سے پاک ہوتا۔ قربان جاؤں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور مہربانی پر اور اس دین کی جو ہے آسانی پر کہ یہاں پہ کپڑا چھوڑو بدن بھی پلید ہو جائے تو پانی کے ساتھ دھونے سے تو پاک ہو ہی جاتا ہے، پانی نہ ملے مٹی پہ تیمم کر لو، لب پاکی پھر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا انداز ہے۔ اور بدن کی پلیدی تو بدن کی پلیدی رہی، من اندر سے پاک ہو جائے، کلمہ پڑھ لو، اللہ سارا کا سارا ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اس دین کا انداز، یہ ہے یسر کا انداز کہ اللہ کریم نے اس دین کے اندر آسانی رکھی۔ پچھلی امتوں میں کوئی گناہ ہو گیا اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، توبہ کے لیے درخواست کی، تو اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ توبہ کا انداز یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے پھر اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ وہاں پہ کیا آرڈر تھا توبہ کے لیے؟ قتل کرو آپس میں۔ کیا آرڈر تھا؟ قتل کر۔ لیکن اس امت کی اوپر اللہ کی طرف سے مہربانی کتنی، کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب تمہارا امتی اپنی زندگی میں اپنی ذات پہ ظلم کر بیٹھے، فرمایا قتل چھوڑو، سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آ جائے، رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی آسانی ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا مشکاۃ شریف کے حدیث ہے، ما من مسلم یخرج من عینیہ دموع ولو کان مثل راس الذباب، سرکار نے فرمایا میرے جس امتی کی آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور ہو کتنا؟ فرمایا مثل راس الذباب، مکھی کے سر کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اس انداز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے فرق ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ اس میں وہ امت قربانی کرتی تو ان کی قربانی جو مقبولیت کی نشانی تھی وہ یہ تھی کہ قربانی قبول تب ہوتی پہاڑ پہ رکھ دو، آسمان سے آگ آتی، سارے کا سارا گوشت جلا جاتی، جس کا گوشت آگ جلا گئی اس کی قبول ہے، جس کا آگ نہیں جلا گئی اس کا قبول ہی نہیں، مطلب خود فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس نبی نے اپنی امت پر کتنی آسانی پیدا کی کہ جو کوئی خوشحال ہے 3 حصے کر کے تقسیم کر لے، اگر غریب ہے تو سارے کا سارا گھر میں بھی کھا لے، رب پھر بھی قربانی قبول فرما لے گا۔ یہ ہے دین کے یسر کا انداز جو رب ذوالجلال جل شانہ نے۔ اور اس امت میں کسی نے نماز پڑھنی ہوتی تو میلوں کا سفر کر کے مسجدوں تک جاتے، میلوں کا سفر کر کے مسجدوں تک جاتے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پہ قدم ٹکانے کی برکت سے جوئلت لیل ارض مسجدا، سرکار نے فرمایا رب نے میری وجہ سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اس امتی کو تنگی نہیں، اگر دوران سفر بس والے نے تھوڑا ٹائم دے کر روڈ پہ کھڑی کر دی، فٹ پاتھ پہ چادر بچھا کے پڑھ لے، رب پھر بھی قبول فرما لے گا۔ یہ ہے یسر کہ دیگر ادیان کے مقابلے میں اور دیگر دینوں کے مقابلے میں رب ذوالجلال نے اس دین کے اندر آسانی پیدا فرمائی۔ اور ایک سب سے پیاری بات بالخصوص نوجوان طبقہ جن کا مزاج شریف معذرت کے ساتھ کھیلوں میں لگا رہتا ہے، اور عموماً میچ کے دن ہوں تو دلوں میں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ آئے ہم میچ جیت جائیں، اور بالخصوص بھارت سے ہو تو پھر تو ہمارے دل میں بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے کہ ہم جیت جائیں۔ میں اس موقع پر اسلام کی یکتائی کو اپنے اسلاف کے دامن کو پکڑتے ہوئے جس انداز میں عرض کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے، اسلام کو رب ذوالجلال نے اس انداز میں بھی یکتا بنایا کہ جو کھیل جو میچ رب نے اسلام کے دائرے میں رکھا اس میچ میں کبھی ہار آتی نہیں، ہر مقام پر جیت ہی جیت آتی ہے۔ توجہ سے سننا، عہد کا میدان تھا، جنگ عہد ہوئی، یہ آپ حضرات جانتے ہو۔ بدر کے اندر مسلمانوں نے 70 کافر مسلمانوں نے مارے، اور جب عہد کا میدان آیا، عہد کے میدان میں 70 صحابہ اکرام علیہم رضوان جام شہادت نوش کر گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ بدر میں 70 ان کے مارے گئے، یہاں پہ 70 صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مارے گئے، شہید ہو گئے صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ جس وقت
جنگ ختم ہوئی اور کفار کا لشکر اپنے طرف جانے لگا، مسلمان واپس پلٹنے لگے، 70 لاشیں اٹھا کر جب واپس پلٹنے لگے تو اس وقت ابو سفیان جو اس وقت کافروں کی سائیڈ پہ تھے، کافروں کے لشکر کے جو ہے سربراہ تھے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا، اس وقت انہوں نے کفار کی جو فوج تھی ان کی طرف سے آ کر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اور حضور کے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا، یوم بیوم بدر، سادہ لفظوں میں کہ لا پا ہو گئی، جیسے بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے، آج ہم تمہارے بھی 70 مار کے جا رہے، لا پا ہو گئی، مطلب کھیل برابر ہو گیا کہ دیکھو نا 70 ادھر 70 ادھر۔ اب میچ کے شوقین بھی جانتے ہیں رنز برابر ہو جائیں تو کوئی ٹیم جیتی تو نہیں نا، کہ برابری ہو گئی۔ ابو سفیان یہ کہہ رہا تھا کہ یوم بیوم بدر، یہ بدر کا مقابلہ اور بدر کی لاپا ہو گئی، اب ہم نے آپ کے 70 مار دیے۔ احد کے میدان میں 70 لاشیں اٹھا کر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بولا، آج بھی اسلام کی عظمت کے لحاظ سے ہم بطور فخر کے کہتے ہیں کہ یہ وہ میچ ہے جس میچ میں ہار ہے ہی نہیں، جیت ہی جیت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو سفیان کیسے کہتے ہو کہ برابری ہو گئی؟ قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنہ، تمہارے 70 مر کے بھی دوزخی ہے اور ہمارے 70 شہید ہو کر اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہمیں تو دونوں طرح سے سرفرازی ہے، مرے شہید مارے اگر تو غازی ہے۔ ہم 70 مارے پھر بھی جیتے ہم ہیں، 70 ہمارے مارے جائیں جیت پھر بھی ہماری ہے، ہم ہارے نہیں ہیں۔ یہ ہے اسلام کی یکتائی کہ اسلام کو رب ذوالجلال نے ہارنے والا بنایا ہی نہیں ہے۔ جس کے دامن میں اسلام ہے اس کو کسی میدان میں ہار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، فرمایا اسلام کا، ایمان کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ خوف کرو نہ غم کرو، ہر میدان میں رب ذوالجلال نے تمہیں بلند ہی عطا فرمائی ہے، تمہیں بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے اسلام کی عروج کے لحاظ سے، بلندی کے لحاظ سے کہ رب ذوالجلال نے ہر مقام پر اسلام کو بلندی دی۔ آخر پہ میں چند چیزیں اسلام کے حوالے سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو دین اسلام ہے اس میں اور دیگر ادیان میں فرق ہے۔ دیگر ادیان جگہ کے لحاظ سے مختص تھے، فلاں دین چلتا ہے تو اتنی باؤنڈری تک، اتنے ایریے تک، اس سے باہر نئے نبی کا دین، دیگر نبی کا دین۔ یہ ہے دین اسلام کی عظمت کہ رب ذوالجلال نے اسے مکان کے لحاظ سے مقید نہیں بنایا کہ صرف مدینہ طیبہ کا دین ہے یا صرف مکہ مکرمہ کا ہے، صرف پاکستان کا ہے، نہیں نہیں، اللہ کریم نے اس دین کو ہر جگہ کے لیے بنا دیا ہے۔ یہ دین مصطفیٰ اور دین اسلام کی عظمت ہے کہ یہ کسی مکان کے ساتھ مختص نہیں۔ یہ جو بیج ڈالتے ہو دیہاتی لوگ زمین کے اندر، بیج زمین میں پھینکتے ہو، ہر بیج ہر جگہ پہ اگ سکتا ہے بھلا؟ کچھ سرد علاقوں میں اگتے ہیں، کچھ گرم علاقوں میں اگتے ہیں۔ کچھ بیجوں کی کاشت پہاڑی علاقے میں ہوتی ہے، ریگستانی علاقوں میں نہیں ہوتی۔ کچھ ہوتے ہیں جو ریتلے علاقے میں تو اگتے ہیں اور پہاڑی علاقوں میں نہیں اگتے۔ یہ بیج کے لحاظ سے ہر بیج اپنے اپنی مختلف سرزمین کے اوپر اگتا ہے، لیکن قربان جاؤں تخم اسلام تیری عظمت کو کہ یہ اسلام کو پھل مدینہ شریف میں بھی لگتا ہے، پاکستان میں بھی لگ جاتا ہے۔ اسلام کی بیج پر پھول ہندوستان میں بھی اگاتا ہے، اسلام کے بیج پر پھول جرمن میں بھی اگاتا ہے، اسلام کے بیج پر پھول امریکہ میں بھی اگاتا ہے۔ یہ کسی جگہ کے ساتھ مختص ہے ہی نہیں۔ رب ذوالجلال نے اس کو جگہ کے لحاظ سے بھی عام بنا دیا کہ جس مقام پر بھی کوئی ہوگا رب ذوالجلال کے دین اسلام کا دامن پکڑے گا، اللہ اس کو وہیں پہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ اگلی چیز سنو، شمول زمانی مطلب وقت کے لحاظ سے بھی دیگر ادیان میں یہ تھا کہ فلاں دین اتنے وقت کے لیے اس کے بعد ختم، فلاں دین اتنے وقت کے لیے اس کے بعد ختم۔ زمانے کے لحاظ سے بھی رب ذوالجلال نے اس دین کو عام فرمایا۔ کیا مطلب؟ یہ نہ ایک مہینے کا، نہ ایک سال کا، نہ ایک صدی کا، قیامت تک کا وقت سارے کا سارا دین اسلام کے لیے ہے۔ یہ زمانے کے لحاظ سے بھی رب ذوالجلال نے اس کو عموم عطا فرمایا۔ اور تیسری چیز احکام کے لحاظ سے
اب دیکھو قرآن 30 پاروں میں ہے، مختصر سی کتاب ہے، احادیث کا ذخیرہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن زندگی بھی تو اب 1400 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزر چکے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد بھی کتنا وقت مزید آئے گا۔ 1400 سال گزر گئے، ہر روزانہ نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پچھلی امتوں میں کسی کو کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ بھوکا پیاسا رہ جاتا، لیکن اس امت میں یہ رب ذوالجلال نے عظمت عطا فرمائی، قیامت آ جائے گی، اس دین کا کلمہ پڑھنے والا اپنے حکم یعنی شریعت کے احکام کو طلب فتویٰ لینے کے اعتبار سے کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ بے شک جتنا پرانا وقت بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کا حل قرآن میں بھی بیان فرما دیا ہے، رب کے رسول نے حدیث میں بھی بیان فرما دیا ہے۔ اور قرآن و حدیث سے بعد ایک اور گنجائش رکھی اجتہاد امت کی، کہ علماء اجتہاد کر کے بھی شریعت کا مسئلہ نکال کر امت تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی رب ذوالجلال نے حکم کے لحاظ سے بھی اسلام کو جو ہے یہ عظمت عطا فرمائی۔ اب اس مقام پر بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اسلام کا یہ یکتائی کا انداز کہ الاسلام یعلو ولا یولا، کہ اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے، اسلام سے بلند کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہر میدان کی بلندی اسلام میں ہے۔ لیکن ایک بات سن لیجئے کہ اسلام کی بلندی یہ مسلمان کی بلندی ہے، ہمارے دامن میں اسلام ہے تو اسلام بلند ہے تو ہم بھی بلند ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے۔ وہ آخری روایت، اور میں بات کو پھر سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ یہاں پہ ابن جریر کے حوالے سے تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایران کے بادشاہ کے ساتھ جس وقت مسلمانوں کی جنگ ہونے لگی اور مسلمان اس کے خلاف ایران کے بادشاہ یزدجر کے خطاب نکلے تو کاتب الی ملک الصین یستمدہ، ایران کے بادشاہ نے خط لکھا۔ بس ساری تقریر کا یہ پھر مزید خلاصہ ہے، پوری توجہ سے سننا۔ بادشاہ ایران نے خط لکھا، کہاں؟ چین کے بادشاہ کو، چین بھی بہت پرانا ملک ہے، چین کے بادشاہ کو خط لکھا۔ کس واسطے؟ کہ چین کے بادشاہ سے کہو کہ کریں ہماری مدد، مسلم فوج ایک فوج ہے جو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آ گئی ہے اور ہمارے خلاف وہ لڑ رہی ہے، تو تم ہماری مدد کرو۔ انہوں نے یہ پیغام بھیجا۔ فقال للرسول، اب جو قاصد ایران سے وہاں پہ گیا، یہ ٹیلی فونک دور تو تھا نہیں، قاصد بھیج کر ہی مدد مانگی تھی کہ ہماری مدد کرو۔ اب قاصد سے بادشاہ ایران نے یہ کہا، قد عرفت ان حقا للملوک انجاد الملوک علی من غلبہم، کہا کہ مجھے پتہ ہے بادشاہوں میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بادشاہ مشکل میں پھنس جائے تو دوسرا اس کے ساتھ تعاون کر کے مدد کر کے اس کو مشکل سے نکالتا ہے۔ میری ذمہ داری ضرور ہے کہ میں تمہاری مدد کروں اس مشکل گھڑی میں، کہ تم جنگ کے میدان میں پھنسے ہو، میں تمہاری مدد کروں، یہ میرا حق بنتا ہے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں۔ لیکن اس نے کہا وصف لی صفت ہؤلاء القوم الذین اخرجوکم من بلادہم، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ لشکر جو تمہارے خلاف آ کے جنگ کر رہا ہے، تمہارے خلاف لڑ رہا ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کرنا، کہ جو لشکر تمہارے خلاف لڑ رہا ہے، مطلب ایران والوں سے، کہا اس کی کچھ صفات تو بیان کرو کہ وہ لشکر ہے کیسا، مجھے بتاؤ کہ کس قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جو ہے جن کا تمہارے ساتھ لڑائی ہے۔ آگے چین کے بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ فإنی اراک تذکر قلۃ منہم وکثرۃ منکم ولا یبلغ امثال ہؤلاء القلیل الذین تعصف منکم فیما اسمع من کثرتکم الا بخیر عندہم وشر فیکم، کہا کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ لشکر زیادہ تمہارا ہے، تعداد زیادہ تمہاری ہے، اسلحہ زیادہ تمہارے پاس ہے، ٹیکنالوجی زیادہ تمہارے پاس ہے، جو تمہارا مخالف لشکر ہے اس کے پاس تعداد بھی تھوڑی، لشکر بھی تھوڑا، ٹیکنالوجی بھی تھوڑی، لوگ بھی ان کے کم ہیں، تو بتاؤ کہ کیا ایسے ہی ہے کہ وہ تھوڑے ہو کر تمہیں تمہارے ملک سے نکال رہے ہیں، وہ تھوڑے ہو کر انہوں نے تمہارا جینا حرام کیا ہے، تھوڑے ہو کر وہ تم پہ غالب ہے اور تمہیں مدد کی ضرورت پڑی اور تم نے ہماری طرف پیغام بھیجا کہ ہماری مدد کرو، کیا ایسے ہی ہے؟ اور ساتھ چین کے بادشاہ نے کہا اگر معاملہ یہ ہے تو یہ تبھی ہوگا کہ تمہارے اندر ہے کوئی شر، خرابی، اور اس لشکر میں رب نے کوئی خیرات پیدا فرمائی ہے، وہ خیر اور بھلائی پر مشتمل ہے لشکر،
اور تمہارے اندر کوئی شر ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ لشکر ہے کیسا۔ اب ایران کے بادشاہ کا قاصد چین میں جا کر جو ہے چین کے بادشاہ کے سوالوں کا جواب دینے لگا۔ اس نے پوچھا نا اس لشکر کی صفات بیان کرو، اس نے کہا سلنی اما احببتا، جو پسند ہے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا۔ اب اس نے کہا ایوفون بالعہد، یہ ہے ہماری پاور، صحیح بات ہے، یہ ہے اصل طاقت۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ مومن کی اصل پاور کہ ایران چین کا بادشاہ ایران کے بادشاہ کے بھیجے ہوئے قاصد سے پوچھتا ہے جو لشکر تمہارے ساتھ لڑا ہے کیا وہ وعدہ پورا کرتے ہیں؟ جو وعدہ انہوں نے کیا وہ وعدہ پورا کرتے ہیں؟ وعدہ وفا کرنے والے ہیں یا وعدے کی اندر بے وفائی کرنے والے ہیں؟ جس وقت یہ سوال کیا چین کے جو ہے بادشاہ نے تو آگے سے دشمن بول رہا ہے، یہ ہے مسلمان کی عظمت۔ وہ دشمن بولتا ہے یقول نعم، اس نے کہا ہاں یہ صفت ہے ان کی، جب کوئی وعدہ کرتے ہیں جو مرضی ہو جائے وعدہ پورا ضرور کرتے ہیں۔ دشمن نے مسلمان کی شان بیان کی۔ وقت تھوڑا ہے، اشارہ میں کر رہا ہوں، پوری بات نہیں، کہ وہ حضرت عمر کے پاس ایک جنگی قیدی تھا، آپ نے اسے قتل کرنے لگے تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے پانی تو پلا دو، دنیا سے جانے سے پہلے پانی کا پیالہ بھر کے لایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو جب تک میں یہ پیالہ نہیں پی لوں گا اس وقت تک تم مجھے قتل نہیں کرو گے۔ وعدہ کر دیا، اس نے پیالہ دے زمین پہ مارا، پیالہ ہی ٹوٹ گیا، پانی ہی چلا گیا، آپ قتل کر لو۔ اب وعدہ تھا تو انہوں نے قتل سے پرہیز کر لیا۔ تو یہ ہے کہ وعدہ خلافی نہیں مسلمان میں، یہ پہلی چیز اس نے پوچھی۔ اور آگے کہا وما یقولون لکم قبل ان یقاتلوکم، یہ بتاؤ کہ جب جنگ ہونے لگے تو تم سے کچھ کہتے بھی ہیں وہ جو تمہارے مخالف لشکر والے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، سب سے پہلے ہمیں 3 چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، یا تو وہ کہتے ہیں ہمارے دین اسلام میں آ جاؤ، ہماری لڑائی ختم، ہماری تمہاری جنگ ختم، تم ہمارے بھائی ہم تمہارے بھائی۔ پہلا ہے دین کی دعوت، اور دوسرا ہے کہ وہ ہم سے کہتے ہیں اگر کافر بن کے بھی رہنا ہے تو یہ زمین رب کی ہے، رب کے بندوں کی ہے، ہماری سلطنت میں رہو، ہم تمہیں جو ہے سکورٹیاں بھی دیں گے سارا کچھ، لیکن تمہیں ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ ٹیکس کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر نہ تم کلمہ پڑھو نہ کفر پہ رہ کے ہمیں ٹیکس دو تو پھر تیسرا حل ہے کہ تم ہمارے خلاف پھر جنگ کرو، ہم سے لڑو۔ یہ 3 چیزیں جو ہے وہ ان کے پاس ہیں۔ اب اگلا سوال کیا چین کے بادشاہ نے، اس نے کہا فَكَيْفَ طَاعَتُهُمْ أُمَرَاءَهُمْ، وہ اپنے امیر کی اطاعت کیسے کرتے ہیں؟ ان کا جو سربراہ لشکر ہوتا ہے ان کی فرما برداری کتنی ہے؟ انہوں نے کہا اطوع قوم لمرشدہم، جیسے کوئی مرشد کا مرید اپنے مرشد کی اطاعت کرتا ہے اس سے بڑھ کر وہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، یہ صفت بھی بیان کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا فما یحلون وما یحرمون، وہ کن کن چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں کن کن چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل مغز جہاں تک میں پہنچنا چاہتا تھا۔ کون سی چیزیں ہیں جنہیں وہ حلال سمجھتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جنہیں وہ حرام سمجھتے ہیں، مطلب شریعت کی ڈیفینیشن اور شریعت کا جو ہے تفصیلی جو ہے خاکہ چین کا بادشاہ ایران کے بادشاہ کے قاصد سے پوچھ رہا ہے۔ جس شریعت کے مسئلے میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آج ہمیں مولویوں کو نہیں پتا، وہ ہے کہ وہاں پہ لشکریوں کو بھی پتا ہے کہ، اور لشکری چھوڑو دیگر جو ہے مخالف پارٹی کے قاصد کو بھی پتا ہے کہ مسلمانوں کے دین میں کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اس نے بتا دیا۔ اب چین کے بادشاہ نے جو جواب کہا اس جواب کو سنو۔ اس نے کہا کہ ایحرمون ما حلل لهم او یحلون ما حرم علیہم، کیا جو چیزیں رب نے ان پر حرام کی ان کو کبھی حلال بھی سمجھتے ہیں؟ کبھی کر لیں میں کبھی وہ حرام کھا لیں، یا جس چیز کو رب نے ان کے لیے حلال کیا کبھی اس کو حرام بنا لیں، ایسا ان کے اندر ہے؟ ایران کا قاصد کہتا ہے نہیں، حلال کو حلال سمجھتے ہیں حرام کو حرام سمجھتے ہیں، حرام کو حلال نہیں سمجھتے اور حلال کو حرام نہیں سمجھتے، یہ صفت ہے۔ اب اس نے جواباً کہا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَهْلِكُونَ أَبَدًا حَتَّى يُحِلُّوا حَرَامَهُمْ وَيُحَرِّمُوا حَلَالَهُمْ، کہا یہ قوم قیامت تک کبھی بھی تمہارے ہاتھوں شکست نہیں کھا سکتی جب تک یہ حلال کو حلال سمجھتے رہیں گے حرام کو حرام سمجھتے رہیں گے۔
हारेंगे या मार खाएंगे तो उस वक्त जब ये हराम को हलाल समझने लगेंगे या हलाल को हराम समझने लगेंगे, जायज़ कामों पे भी शिर्क व बिदअत के फतवे लगने शुरू हो जाएंगे और नाजायज़ कामों को अपने अमल के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। जिस वक्त हलाल हराम बनाया जाएगा और हराम को हलाल बना दिया जाएगा, कहा उस वक्त काफिर कौम के हाथों मुसलमान मारे जाएंगे। जब तक दीन के पासदार हैं उस वक्त तक तुम उनका नुकसान नहीं कर सकते। अब गैर मुस्लिम का ये अंदाज था, उसने कहा कि ये जिस लश्कर की शान है